السلام علیکم خواتین و حضرات، جب سے عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی سامنے آئی ہے، جس میں سارے راز کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ زرداری اینڈ ہز گروپ انہوں نے پاکستان کو کیسے لوٹا ہے، سندھ میں کتنے لوگوں کو 200 لوگوں کو قتل کرایا ہے، اس کے بعد سے ایک بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے سعید غنی صاحب جو ان کے ون آف دا مینیجر ہیں، ایسے لوگ بہت سارے گینگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مینیجر رکھتے ہیں نا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ جناب عزیر بلوچ سے صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ان کا بھی تعلق ہے۔ صدر علوی صاحب ان سے ملنے گئے، گورنر عمران اسماعیل صاحب ان سے ملنے گئے، اور علی زیدی ان سے ملنے گئے۔ تو دیکھیے، اگر عزیر بلوچ سے ملنا جرم ہے تو پھر تو مولانا طارق ابراہیم کو بھی لائیے، گرفتار کر لیجئے، وہ بھی ملے ہیں، شاہد آفریدی بھی ملے ہیں۔ اب یہاں پہ فرق ہے کہ کون کس کام کے لیے ملا ہے۔ مثلا زرداری اینڈ گروپ نے ان کے عزیر بلوچ کے ذریعے جو ہے 200 لوگوں کا قتل کیا، ہر ماہ ان کی بہن نے 1 کروڑ روپے کا تاوان حاصل کیا، اور بے پناہ کرائمز انہوں نے کروائے۔ اچھا، جبکہ عمران اسماعیل یا علوی صاحب صدر جو ہیں ہمارے، وہ یا علی زیدی، یہ اگر ملے ہیں تو یہ اس پرپس کے لیے نہیں ملے کہ کسی کو قتل کرانا ہے، یہ اس پرپس کے لیے ملے ہوں گے کہ بھئی ہم الیکشن لڑنے آ رہے ہیں لیاری میں، تو چونکہ لیاری میں عزیر بلوچ کی اجازت کے بغیر ان دونوں کو داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو ان سے جا کے کہا ہوگا دیکھیے ہم یہاں پہ آپ سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم الیکشن لڑنے آئے ہیں۔ اور ان دنوں عزیر بلوچ بھی پیپلز پارٹی سے بہت ناراض تھے، تو شاید ان سے یہ بھی کہا ہو کہ آپ ہمیں جوائن کر لیجئے، یہ گناہ کی دنیا چھوڑ دیجئے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کسی کو قتل کرانے کے لیے عزیر بلوچ سے نہیں ملاقات کی تھی۔ ایک بڑا پرانا کلاسک جوک ہے، وہ آپ کو اور سمجھنے میں مدد دے گا۔ وہ یہ تھا کہ ضمانت کے لیے ایک وکیل صاحب اور جج میں جرا ہو رہی تھی، تو وکیل نے کہا صاحب میرا موکل جو ہے یہ نہ شراب پیتا ہے نہ شراب بیچتا ہے، اس کے پاس سے صرف شراب بنانے والا سامان جو ہے وہ برآمد ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جج جو تھے وہ سائیڈ لے رہے تھے، بالکل ان کی طرح، سعید غنی کی طرح۔ جج اکڑ گئے، کہنے لگے نہیں، اس کے پاس سامان تو برآمد ہوا ہے، اس کو پکڑا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو وکیل نے کہا، ضمانت والے وکیل نے کہا تو پھر اس کو زنا کی بھی سزا دے دیجئے، زنا کا بھی جرم اس پہ لگا دیجئے۔ تو جج نے کہا وہ کیوں؟ زنا تو اس نے کیا نہیں ہے۔ تو وکیل نے کہا زنا تو اس نے نہیں کیا لیکن اس کے پاس آلہ تو ہے۔ تو جج صاحب جو تھے نا وہ بالکل گمسم ہو گئے، کہنے لگے اوکے، ملزم کو چھوڑ دیا جائے اور اس منحوس کو پکڑا جائے جس نے اس طرح کا وکیل کیا ہے۔ تو یہ اب صورتحال ہے کہ یہ اپنا الزام دوسروں کے ساتھ تھوپنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر یہ لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے جھوٹ بول کر کہیں چھپ بھی جائیں تو بھی سچ جو ہے ان کا پردہ ایک دن ضرور چاک کرے گا اور یہ پکڑے جائیں گے۔ آج دیکھیے ذرا اس بات کا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے۔ کسی بھی سوسائٹی میں جب کوئی جرم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے پاس اس کے خلاف سفیشینٹ پروف نہ ہو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور اگر ثبوت اچھی طرح موجود ہو، یعنی ویڈیوز موجود ہیں، ٹیلی فون ٹیپ کی کالز موجود ہیں، فوٹوز موجود ہیں، تو پھر یقیناً اس کو سزا ہوتی ہے۔ اور اگر ریڈ ہینڈ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے کوئی تو پھر تو اس کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کو جیل سے نکال کے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ ایان علی، ایک حسینہ پاکستان کی، اپنے ایک بگ باس کے کہنے پر منی لانڈرنگ کرتے ہوئے بھرے ہوئے بریف کیس لے کر ایئرپورٹ پہ فلائٹ پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ فلائٹ جس وقت تو ایئرپورٹ پہ موجود تھی اس وقت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، بریف کو کھولے گئے تو بہت بڑی بڑی رقمیں ڈالرز نکلے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ نہیں ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ کسٹم آفیسر جس نے اس کو پکڑا تھا اس کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، اور وہ حسینہ
چھوٹ گئی اور پھر ہنسی خوشی کی زندگی اپنے محبوب کے ساتھ گزارنے لگی، پھر وہ دبئی منتقل ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے پاکستان میں، یہ ہیں ہماری عدالتیں۔ تو خواتین و حضرات، وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے سچائی کے ساتھ چیزوں کا جائزہ لیں اور آگے بڑھیں۔ دیکھیے، جب کسی گینگ کا کوئی ایک آدمی بھی پکڑا جائے تو کیا ہوتا ہے، اس ایک آدمی کے ذریعے اور سارے جو گینگ کے لوگ ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ بڑی سینسیبل سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ عزیر بلوچ کا ڈھول تو سب پیٹ رہے ہیں کہ یہ کیا، ایسا چو اپنی مدد سے لگوا لیتا تھا، پارٹی کی ٹکٹ تک بانٹ دیتا تھا، اتنا انفلوئنشل تھا۔ اچھا، وہ ایک طویل عرصے تک یہ جرم کرتا رہا، یہ نہیں ہوا کہ یہ واردات ایک دن چند گھنٹے کے لیے ہوئی تھی، نہیں جناب، برسوں یہ واردات ہوتی رہی۔ اور آج جی آئی ٹی میں سے ان کے نام کاٹ دیے گئے، ریموو کر دیے گئے، جن کے کہنے پہ وہ ایسا کرتا رہا۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی واردات وہ اکیلے اپنے اس پہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ ایس ایچ او بدلوائے اور سارے شہر میں وہ کرے، ملک کے خلاف مخبری کرے، ایران کو لے جا کے فوٹوگرافز دے، ساری ایک لمبی لسٹ جو آپ تک پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی خطرناک کام وہ برسوں کرتا رہا۔ پہلا سوال کہ جو لوگ اس کے پیچھے تھے ان کو اب تک بے نقاب کیوں نہیں کیا گیا، کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دوسرا سوال میں چاہتا ہوں کہ اس پہ غور کیا جائے، وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت جناب پاکستان میں پولیس بھی تھی، رینجرز بھی تھی، عدلیہ بھی تھی، فوج بھی تھی، مولوی حضرات بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، یہ سب لوگ کہاں تھے؟ آج ذرا دیکھیے مولوی صاحبان کیسے خاموش بیٹھے ہیں کرپشن کے خلاف، جیسے سارے فرقے اس بات سے متفق ہیں اور اس کا اسلام سے اور انسان سے، غربت سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہاں ہیں؟ بلائیے انہیں، دکھائیے لیاری کی یہ گلیاں، غربت جہاں کیسے دن رات ناشتی ہے، کتنے تباہ حال لوگ ہیں، کتنے پریشان حال لوگ ہیں، کیسے کیسے قتل کیا گیا ہے، انسانی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلی گئی ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے؟ کہاں تھی عدلیہ آپ کی؟ کہاں تھی؟ سالوں تک عدلیہ کو خیال نہیں آیا، سالوں تک رینجر فوج نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ یہ ملک کے راز جو ہے بیچ رہے ہیں۔ یہ ایک دن کے ایک گھنٹے کی بات نہیں ہے، سالوں تک یہ ہوتا رہا۔ خواتین حضرات، ایک دفعہ کا ایک پوسٹنگ ہے، کافی پرانی پوسٹنگ تھی لیکن بڑی اپروپریٹ ہے، کہ جرم کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں، کہ وہ ایک نشئی قبرستان کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور قبرستان کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب قبرستان میں نشہ کرنا منع ہے ورنہ اتنے 6 مہینے کی قید ہوگی۔ تو ایک نشئی بیٹھا اپنا نشہ کر رہا تھا، تو اس دوران جو ہے وہ صاحب آگے پولیس چھاپا پڑ گیا، تو اس نے جیسے ہی دیکھا پولیس کو کہ چھاپا پڑ رہا ہے تو اس نے اپنی سگریٹ پھینکی اور قبر کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا۔ تو ایک پولیس آفیسر نے آ کے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا صاحب میں جو ہے نا میں تو فاتحہ پڑھ رہا ہوں اپنے والد صاحب کی قبر پہ۔ تو اس نے کہا اچھا فاتحہ پڑھ رہے ہو؟ تو وہ تھوڑی دیر بعد رکا، پھر اس نے غور سے دیکھا تو دیکھا جو قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوتا اس پہ تو لکھا ہوا ایک بچے کی عمر 8 سال۔ تو اس نے کہا لیکن یہ تو بچے کی قبر ہے، تم کہہ رہے ہو تم اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا آفیسر سے جناب میرے والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ مڑا اور چلا گیا۔ تو کیا اتنی معصوم عدلیہ ہے اس ملک کی؟ تباہی میں، اس ملک کی تباہی میں اگر کسی کا ہاتھ ہے، نمبر 1 جو ہاتھ ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ اگر یہ سزائیں دیتے تو کیا یہ کھیل برسوں تک جاری رہتا؟ نہیں رہتا۔ ان کو پرواہ نہیں ہے، جو جی چاہے کرے، ٹھیک ہے نا، بس مال کھلائے، مال لگائے اور اپنے حق میں فیصلہ کرے۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت یہ آ گیا ہے کہ سندھ میں خصوصاً اب سندھ کے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیے سندھ جو ہے نا سب سے زیادہ بہادر دھرتی ہے، انگریز سب سے زیادہ سندھ سے ڈرتا تھا۔ پاکستان کو بنانے کا بنیادی کردار سندھ کا ہے۔ سندھ کے لوگ پاکستان کے ذہین ترین لوگ ہیں اور سندھ کے لوگ بہت سہل پسند لوگ ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو اٹھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھائی بھٹو مر گیا ہے، یہ زرداری ہے، یہ بھٹو نہیں ہے، سائیں بھٹو مر گیا ہے۔ اور یہ
70 سال سے آپ سے خراج لے رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے حالات کہاں پہنچے ہیں. آپ کے حالات ویسے ہی خراب ہیں, ویسے ہی غربت ہے, ویسے ہی دھوپ ہے, مٹی ہے, ہر طرف وہی حالات ہیں, ہر طرف سے یہ لوٹ رہے ہیں. اور آپ نے جو محبت اپنی زنجیروں سے کر رکھی ہے نا, اپنی قید کی زنجیروں سے جو محبت کر لی ہے, وہ غلط ہے. اب ان زنجیروں کو توڑ دیجیے اپنی آنے والی نسل کے لیے. دیکھیے پورا پاکستان بھی کہاں نکل گیا آگے, پوری دنیا کہاں نکل گئی ہے, اور آپ اب تک وفاداری ثابت کر رہے ہیں, اور یہ آپ کی وفاداری کو کیش کر رہے ہیں. میرے سندھی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اٹھیں, دوڑو. وڈیرا چال قیامت کی چل گیا. وہ تمہارے ساتھ وہ کر رہا ہے کہ جو دشمن کرتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ, کہ تمہیں ایک ایسے محبوس کر کے رکھا ہوا ہے. اور ہمارے معصوم لوگ کہتے ہیں سائیں ووٹ تو بھٹو کا ہے. نہیں, بھٹو صاحب چلے گئے ہیں. ویک اپ, بھٹو صاحب نہیں ہیں, یہ زرداری ہے. سندھ کی دھرتی پہ, سندھ کے ریسورسز پہ سندھ کے واسیوں کا پہلا حق ہے. دوسرا حق سندھ کے واسیوں کا ہے. تیسرا حق سندھ کے واسیوں کا ہے. پھر ہمارا دوسرا کا حق ہے. اور ان کو یوں جکڑا ہوا ہے, کبھی کلچر کے نام پہ لڑاتے ہیں, کبھی زبان کے نام پہ لڑاتے ہیں. بس ان کے ذہن کو ایسے گھماتے رہتے ہیں اور وہ ڈیرے عیش کرتے رہتے ہیں. خواتین آزاد دعا کیجیے کہ ہمارے لوگوں کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سندھ کے, میں ان سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اب تو اٹھو, علم کشو اٹھو, کہ آفتاب سر پہ آ گیا. اور کتنا لوٹیں گے یہ لوگ. یہ جی آئی ٹی سامنے ہے, کیسے آرام سے اپنا جو ہے نام کٹوائے گئے اس میں سے. تو انصاف کے لیے, حق کے لیے, صرف اپنے ہی حق کی ہمیشہ بات مت کیا کیجیے, دوسروں کے حق کی بھی بات کیجیے. سندھ کے معصوم عوام کے حق کی بات کیجیے. سندھ زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.